الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ 1446 ہجری اسباق چل رہے تھے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے اصول تاریخ۔ اصول تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے طالب علم کو 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم تاریخ، نمبر 2 موضوع علم تاریخ، نمبر 3 غرض علم تاریخ، نمبر 4 اہمیت علم تاریخ، نمبر 5 اقسام اور مآخذ تاریخ، نمبر 6 اوصاف مؤرخ، نمبر 7 صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کی تاریخ پڑھنے کے چند اہم اصول، نمبر 8 تاریخ اور حدیث میں فرق، نمبر 9 تاریخ کا حکم، نمبر 10 تاریخ کی اہم کتب کا تعارف۔ 7 عنوانات پر میں گفتگو آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ تاریخ اور حدیث میں فرق۔ اصول حدیث اور اصول تاریخ میں بعض اصول مشترک نوعیت کے ہیں اور بعض مختلف نوعیت کے، یعنی اصول حدیث اور اصول تفسیر میں بعض اصول ایک ہے اور اصول حدیث اور اصول تاریخ میں بعض اصول الگ الگ ہیں۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کیوں ہیں، الگ کیوں ہیں۔ مثلا اصول حدیث اصول تاریخ میں یہ مشترک و نوعیت اصول ہیں۔ نمبر 1 راوی کا عادل ہونا۔ ظاہر ہے حدیث بھی تب معتبر ہوگی جب راوی عادل ہوگا، اور تاریخ کی بات کب معتبر ہوگی؟ جب راوی عادل ہوگا۔ نمبر 2 راوی کا دیانتدار ہونا۔ دیانتداری سے بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، بددیانت ہوگا تو صحیح بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3 راوی کا درست حافظہ کا مالک ہونا۔ ظاہر اگر اس کا حافظہ ٹھیک ہے تو حدیث ٹھیک بیان کر رہا ہے، حافظہ اس کا کمزور ہے تو حدیث کمزور بیان کرے گا۔ اسی طرح جو تاریخ بیان کرنے والا اس کا حافظہ ٹھیک ہے تو واقعہ تو اس کو یاد ہوگا، اور اگر اس کا حافظہ کمزور ہے تو اس کو واقعہ بھی صحیح یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اصول حدیث اور اصول تاریخ میں مشترک ہیں، الگ الگ نہیں۔ اور بعض اصول ایسے ہیں کہ جو مختلف النوعیت ہیں، یعنی اصول حدیث میں اصول اور ہے اور اصول تاریخ میں اصول اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا نمبر 1 حدیث میں سند کو سختی سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے، جبکہ تاریخ میں صرف چند خاص مواقع پر سند کی تحقیق ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے حدیث کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابی کی طرف، تابعی کی طرف، تو وہاں سند کی تحقیق ہوگی، جو بات کہہ رہی اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں اتنی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام سا تاریخی واقعہ اگر ٹھیک ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ نہ بھی ٹھیک ہوا تو اس کے ساتھ کوئی شریعت کے حکم کا تعلق نہیں۔ ہاں جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں بات الگ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ بعض چند مواقع ایسے ہیں کہ وہاں تاریخ میں بھی سند کی تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 2 حدیث کی روایت صرف مسلمان سے قابل قبول ہوتی ہے، جبکہ تاریخ کی روایت وہ مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، کافر سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی بندہ کہتا ہے جی 2 سال پہلے فلاں ملک میں فلاں واقعہ پیش آیا تھا، وہ مسلمان بھی بتا سکتا ہے، کافر بھی بتا سکتا ہے، اس کے لیے تو اسلام کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، یہ بات الگ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصول حدیث اصول تفسیر میں مختلف ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اصول حدیث اور اصول تفسیر میں مشترک نوعیت اصول بھی ہیں، مختلف نوعیت بھی اصول بھی ہیں۔
اور شروع میں نے کہا تھا کہ حدیث میں سند کو سختی سے جانچا جاتا ہے، تاریخ میں اتنی سختی نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں تاریخ میں بھی سند کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے۔ وہ مواقع کون سے ہیں؟ نمبر 1، جہاں عقیدہ یا شرعی حکم متاثر ہوتا ہو، یعنی اگر تاریخ کی بات کو لیتے ہیں تو شریعت کے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے، اگر اس تاریخی واقعہ کو لیتے ہیں تو اس سے ایک مسئلے کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تاریخ کی اس کی حیثیت کیا، روایت اس کی کیا حیثیت ہے، تو وہاں اس کی سند کو اچھی طرح جانچے گا جہاں عقیدے اور شریعت کے کسی مسئلے کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کا پہلو نکلتا، یعنی اگر تاریخی واقعہ مان لیں تو پیغمبر کی عصمت متاثر ہو، تاریخی واقعہ مان لیں صحابیت کی عدالت مجروح ہو، تاریخی واقعہ اگر مان لیں تو اہل بیت کی عظمت مجروح ہوتی ہو، اس موقع پر دیکھے جائے گا کہ اس تاریخی روایت کی سند کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں اس کو اچھی طرح جانچا اور پرکھا جائے گا، محض تاریخ سمجھ کر قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، نمبر 3، جہاں اسلامی شخصیات یا سلف صالحین پر اعتراض کا پہلو نکلتا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امت کے متفق علیہ 4 ائمہ اور فقہا اور مجتہدین، پوری امت میں ان کے اجتہاد پر تسلسل کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، ان کی فقہ قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب اگر کوئی ایسی تاریخی روایت آتی ہے کہ جن میں ان ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے کردار کا مجروح ثابت ہوتا ہے، کسی کی توہین نکلتی ہے، کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ جس سے ان کے اوپر کچھ ذاتیات کا پہلو آتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا اس تاریخ کی حیثیت کیا۔ کیوں؟ ان 4 ائمہ مجتہدین کا مجتہد ہونا، عادل ہونا، مخلص ہونا، یہ امت کی اجماع تواتر سے ثابت ہے۔ اگر کوئی تاریخی واقعہ ایسا آ رہا ہے کہ جو ان کی عظمت کو مجروح کرتا ہے تو وہاں تاریخ کی سند کو ضرور دیکھیں گے، ویسے صرف بطور تاریخ کے بات کو قبول نہیں کریں گے۔ فائدہ نمبر 2، یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، محققین علماء کی رائے ہے، اور ایک معقول تعداد ایسے محققین علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے تاریخی روایت کو شرعی امور میں بحث کرتے ہوئے قبول نہیں کیا، یعنی کہ شرعی مسئلہ چل رہا ہے اور تاریخ آ گئی ہے تو انہیں تاریخ کو شرعی مسئلے میں قبول نہیں کیا، کہتے تاریخ کو تاریخی رکھو اور شرعی مسئلے کو قرآن حدیث کریم، حدیث، اجماع اور قیاس ادلہ اربع سے ثابت، تاریخ کو الگ کر۔ مثلا امام ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد المعروف الواقدی رحمہ اللہ، وفات 207 ہجری، امام محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی المدنی رحمہ اللہ، وفات 151 ہجری۔ تاریخی معاملات، ہاں البتہ جہاں سیر اور مغازی، سیر کا معنی ہوتا ہے جہاد، سیر اور مغازی کی جزئیات میں تاریخی روایات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، غزوات کی بات ہو رہی ہے، اور کسی مسلمان مؤرخ لکھتا ہے کسی ایسے مجاہد کے بارے میں کہ جس کی حیثیت امت میں عظمت کی تھی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اس قسم کے، یا ان کے علاوہ ان سے پہلے کے بھی پیسے ہو جہاں سیر اور مغازی کی بات ہے تو وہاں تاریخی روایت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ظاہر ہے اگر تاریخ سے استفادہ نہیں کریں گے تو صحابہ کرام کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ کیسے ثابت ہوں گے؟ تو تاریخ سے ثابت ہوں گے نا۔ خود امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، جیسے محتاط ترین محدث نے اپنی صحیح بخاری میں امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے 24 مقامات پر تعلیقاً روایت کی ہے۔ تعلیقاً کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی سند وغیرہ نہیں نقل کی، بغیر سند کے ان کے روایت نقل کر دی ہے اور ان کے تاریخی اقوال سے استشہاد کیا ہے۔
استشہاد کا معنی ہوتا ہے تاریخی قول کو بطور دلیل کے پیش کرنا، بطور استشہاد شہادت سے، استشہاد یعنی شہادت طلب کرنا، بطور گواہی کے اس کو پیش کیا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اصول حدیث اور اصول تاریخ میں مختصر سا فرق ذہن نشین کر لے، دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھے۔ نمبر 9، تاریخ کا حکم۔ تاریخ کا حکم، میں نے بتایا کہ اصول تاریخ کے حوالے سے طالب علم کو 10 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تعریف علم تاریخ، موضوع علم تاریخ، غرض علم تاریخ، اہمیت علم تاریخ، اقسام اور مآخذ تاریخ، اوصاف مؤرخ، صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم کی تاریخ پڑھنے کے ہم اصول، تاریخ اور حدیث میں فرق، تاریخ کا حکم، تاریخ کی اہم کتب کا تعارف۔ اس میں ہم نے 8 باتوں پر بات مکمل کی ہے۔ 9ویں بات، تاریخ کا حکم، یعنی تاریخ کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ فن تاریخ کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی تاریخ کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ کے درجے میں چلے جاتا ہے۔ فرض کفایہ کا معنی کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو تاریخ پر عبور ہے تو امت سے فرض ختم ہو جائے گا، اس سے رجوع کر کے بات پوچھ لیں۔ کبھی اسی تاریخ کو پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے، کبھی تاریخ کا مطالعہ مباح کا درجہ رکھتا ہے۔ مباح کا معنی ہوتا ہے کہ نہ ضروری ہے اور نہ ہی حرام ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور کبھی تاریخ کا مطالعہ کرنا حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ اس کے مختلف مراتب ہیں، کہاں واجب ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں مباح ہے، کہاں حرام ہے، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ جہاں تاریخ کا فن اتصال خبر، اتصال خبر کا معنی حدیث کا تسلسل، حدیث کی سند، اتصال خبر ناسخ اور منسوخ کی پہچان، یعنی کسی تاریخی واقعے سے پتہ چلتا ہو کہ یہ حکم پہلے کیا اور یہ بات کیا ہے، یا نسب کی تعیین ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے اب حدیث ہے، حدیث میں راوی آ گیا، اس راوی کا والد کون ہے، اگر یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چل رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ اب تاریخ بتا رہی کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا قبیلہ کون سا تھا، اس کا خاندان کیا ہے۔ جہاں تاریخ اتصال خبر، ناسخ اور منسوخ کی پہچان اور نسب کے تعیین جیسے امور میں شرعی رہنمائی فراہم کرے، اس وقت تاریخ کا پڑھنا بعض کہتے ہیں واجب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں فرض کفایہ ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ، وفات 902 ہجری، الاعلان بالتوبیخ لمن ضمت تاریخ، اس میں لکھتے ہیں واما حکمہ، تاریخ کا حکم کیا ہے، منہ ما هو واجب اذا تعین طریق للوقوف علی اتصال الخبر وشبہہ۔ فن تاریخ کا ایک حکم وجوب کا بھی ہے، جب یہ فن تاریخ خبر کے اتصال اور اس جیسے امور کی رہنمائی کا طریقہ بتاتا ہو، ولمعرفت النسخ، اور جب نسخ کی پہچان ایسی ہوتی ہے، وللانساب التي ينشأ عنها التوارث والکفاء، اور اس طرح جب تاریخ سے نسب کا پتہ چلتا ہو، کیوں؟ نسب بنیاد ہے وراثت کی، اور نسب بنیاد ہے نکاح میں کفاءت کی، یعنی اب نسب کا پتہ چلے گا تو وارث کا پتہ چلے گا نا، اگر نسب کا پتہ نہیں چلے گا تو وارث کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر نسب کا پتہ ہوگا تو پھر کفاءت آئے گی۔ کفاءت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابری، یعنی شریعت اس بات کا خیال کرتی ہے کہ نکاح کرتے وقت کفو اور برابری کو دیکھا جائے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اگر عورت بالغ ہو تو اپنی مرضی سے والدین اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے کا معنی ہے نہیں کہ اس میں فوائد ہوں گے، نقصانات بھی ہوں گے۔ مسئلہ ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو جائے گا، نقصانات کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر والدین کی اجازت کے بغیر بالغ عورت ایسی جگہ نکاح کرے
جو ان کے خاندان سے نچلے درجے کے ہوں تو والدین کو حق حاصل ہے عدالت میں جا کے اس کا رشتہ ختم کرا دو۔ کیوں؟ اب اس نے اپنی اختیار سے نکاح تو کیا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ ہے جسے پوری خاندان اور والدین کی عزت کو مجروح کر دی۔ تو کفاءت کا شریعت نے خیال کیا ہے، ایسا نہیں شریعت نے کفاءت کا خیال نہیں کیا، خاندانی برادری کا خیال کیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم نکاح کرتے وقت اس طرح حسب کا خیال کرو کہ بیٹی میں اس کا مفہوم بیان کرو۔ اس کا خلاصہ ہے فرمایا فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، اس لیے کہ جو خون ہوتا ہے یہ باپ اور دادے کے اثرات کو کھینچتا ہے۔ تو یہ نہیں شریعت نے خیال نہیں کیا، مقصد کیا ہے؟ میں غلط فہمی دور کر دوں کہ جی ہم تو آج تک پڑھتے تھے کہ ترجیح تم دین کو دو، اور آج آپ کہہ رہے خاندان کو دو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نمبر ایک اس کا خاندان کیسا ہے، پھر دیکھتے ہیں خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اگر ایک ایسی بچی ہو جو دیندار ہو، پیسے میں کمزور ہو، خاندان میں آپ سے نچلے درجے کی ہو، خوبصورت نہ ہو دیندار، تو آپ نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو۔ کیوں؟ جس طرح ایک وجہ خاندان ہے تو ایک وجہ دین بھی تو ہے نا، اگر ایک وجہ پیسہ ہے تو ایک وجہ دین بھی تو ہے نا، اس لیے دین کو ترجیح دو۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ شریعت نے خاندان کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن لڑکی خاندان کی ہو، کردار کی اچھی نہ ہو تو لڑکی خاندان کی ہو، اس کو آپ کیا کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شریعت نے ہر چیز کا خیال کیا ہے، اور یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو سوچ سمجھ کر بتائے جاتے ہیں، دو لفظوں میں نہیں بتائے جا سکتے۔ بس اگر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہاں یا نہ کہہ دیں، بھی ہاں یا نہیں کہہ سکتے، پہلے پوری بات سنیں گے، پھر تفصیل سے سمجھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کرو کہ آپ نے یہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایسے دو لفظوں میں بات ہر جگہ پر نہیں ہوتی۔ وَمِن ثم صرح بعض، کہتے ہیں اسی وجہ سے بعض حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ بِأَنَّ عَلَيْهِ مَدَارَ الْأَحْكَامِ، کہ ایسی تاریخ پر احکام کا دار و مدار ہوتا ہے، اس بات پر احکام کا یعنی نسب کا، کفاءت کا۔ وغیر واحد انہ من فروض الکفایات، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ تاریخ کا یہ درجہ فرض کفایہ ہے، اور بعض کہتے ہیں انہ مما ینبغی، یہ درجہ وہ ہے کہ جو بہتر ہے کہ ہونا چاہیے۔ ینبغی کا معنی تو مناسب ہے، تو کسی نے کہا مناسب ہے، کسی نے کہا واجب ہے، کسی نے کہا فرض کفایہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہم تاریخ کو نظر انداز نہیں کرتے، ہم تاریخ کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 2، فن تاریخ کا ایک مقام مستحب کا ہے۔ بس اوقات تاریخ کا مطالعہ کرنا اور تاریخ کا پڑھنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ کس موقع پر؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اچھے واقعات کو پڑھیں، آباء و اجداد کی اچھی تاریخ پڑھیں، اپنے مسلمان فاتحین کی تاریخ پڑھیں، اور اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی پیدا ہو اور غیرت پیدا ہو، اور ہم یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچے ہمارے اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ ایسی تاریخ کا مطالعہ کرنا مستحب ہے۔ فن امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ فات 902 ہجری، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، اس میں فرماتے ہیں یندرج تحت المستحب بحسب المقام والسیاق، بعض مرتبہ فن تاریخ مقام اور محل کے اعتبار سے مستحب ہو جاتا ہے۔ بحسب المقام والسیاق، یہ کہتے ہیں سیاق و سباق کو دیکھ، بعض مقامات پر اس کا مستحب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات آئی تو میں درمیان میں عرض کر دوں، قرآن کریم میں ہے وَكُلًّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے پیغمبر ہم گزشتہ انبیاء اور رسولوں کے واقعات آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط اور پختہ کریں۔ اللہ نبی کے سامنے واقعات، جب اللہ کے نبی پر مشکلات آتی ہیں تو گزشتہ انبیاء کے واقعات کو دیکھو، نوح علیہ السلام پر کیسی تکلیف آئی، ابراہیم علیہ السلام پر کیسی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسی، وَكُلًّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ میں یہاں ایک بات بطور دلیل کے اور بطور استدلال کے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے اکابر، اپنے مشائخ
اپنے بڑوں کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں، نبی نہیں ہے؟ میں نے کہا اصول یاد رکھ لیں، معصوم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے معصوم کے واقعات پیش کیے جاتے، اور غیر معصوم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے غیر معصوم کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ امتی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی پاک نے کتنی قربانی دی ہے، مکہ میں تھے قربانی، رات کو چھپ کے ہجرت کی ہے، آپ کے اوپر جادو کی ہے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے ہیں، آپ کو گھر سے نکالا گیا ہے، تو آپ کا مخاطب اور سننے والا کہہ سکتا ہے جی وہ تو نبی تھے، میں کوئی نبی ہوں؟ وہ تو معصوم سے میں کو معصوم ہوں؟ اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ صحابہ کرام کو پیش کرو کہ دیکھو صحابہ کرام تو معصوم نہیں تھے نا۔ وہ پھر کہہ سکتا ہے انہیں اللہ کے نبی کو دیکھا گا، وہ تو صحابی تھے، میں تو بھی نہیں دیکھا۔ تابعین کو پیش کرو، جی وہ تو حضور کے شاگردوں کے ساتھ تھے، اتباع تابعین کو پیش کرو، ان کے بعد تھے، پھر اپنے اکابر کو پیش کرو۔ خصوصاً ہمارے مشائخ اکابر علماء دیوبند، ہم ان کی سنہری تاریخ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھو رحمہ اللہ، انگریز آیا ہے، شاملی کے میدان میں گئے ہیں، جنگ ہار گئے ہیں، تو حاجی صاحب چپ کے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور حضرت کے اہم ترین اس وقت دو خلفاء تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ حضرت نے فرمایا میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور مولانا رشید احمد آپ نے گرفتاری دے دینی، مولانا قاسم آپ نے گرفتاری نہیں دینی، 3 سال کے بعد باہر آ جانا۔ کیوں؟ وہ جو آرڈر تھا اس کی مدت 3 سال تک تھی، 3 سال تک کے لیے تھے نا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کو فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، ملک چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ امیر تھے، اور آپ نے گرفتاری دے دینی، اور مولانا قاسم آپ نے رپوشن ہے، گرفتاری نہیں دینی، تو چھپ کے کام کرنا ہے۔ حضرت ہجرت کر چلے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے۔ اب گرفتار ہو کے عدالت میں پیش کیے گئے۔ حضرت کا قد چھوٹا تھا، پیش ہوئے تو ہاتھ میں تسبیح تھی، تو جج نے پوچھا کہ انگریز کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے؟ کیا کی ہے؟ تم انگریز کے خلاف لڑے ہو؟ کہا لڑے۔ کیا تم لڑے ہو تمہارا ہتھیار کیا تھا؟ تو ہاتھ میں تسبیح دکھا، ہمارا یہ ہتھیار تھا۔ اس انگریز نے کہا کہ اس پاگل کو پکڑ کے لے آؤ، میں اس کو بری کرتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی تو تھی نا۔ آپ کے گھر ایک مہمان آیا، آپ نے مچھلی رکھی ہے، آپ نے بکرا رکھا ہے، آپ نے سبزی رکھی ہے، آپ نے دال رکھی ہے، آپ نے چاول رکھے ہیں، آپ نے کباب بنائے ہیں۔ اچھا، آنے والا مہمان اس کو سبزی پسند تھی، ان کے گھر والے آپ کے آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کے شوہر ہمارے آئے تھے، تو ماشاءاللہ ہم نے، وہ کہتے ہیں ان کو سبزی بڑی پسند ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے حضرت کو سبزی کھلائی تھی، حالانکہ آپ نے اور چیزیں بھی کھلائی ہیں۔ جو پسند تھی آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا، جو نہیں پسند تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس کو جھوٹ تو نہیں کہے گا نا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اعتراضات جلدی ہوتے ہیں کہ جی مولانا کو تو جھوٹ بول دیا، جھوٹ کہاں بولا تھا بھائی؟ جہاں اور چیزیں تھی وہاں تسبیح بھی تو ساتھ تھی نا۔ تو انہوں نے کہا ان کو فارغ کر دو، حضرت جاؤ گے۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک اگر پوچھ لے، اور کئی مرتبہ، ایک مرتبہ پولیس آئی گرفتار کرنے کے لیے آئی، حضرت وہیں تھے، تو حضرت کو پتہ چل گیا آ گیا، تو تھوڑا سا جگہ پر کھسک گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم مولوی قاسم صاحب، حضرت فرمایا ادھر ہی تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ادھر تھے۔ وہ اندر چلے گئے، حضرت نکل گئے، کیونکہ حضرت کی تصاویر تو تھی نہیں، شکل سے پہچانتے نہیں تھے۔ پھر حضرت کا لباس اور کپڑا حلیہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کو دیکھنے سے اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ اتنے سادے، اتنے سادے، اتنے سادے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کپڑے پہنتے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یقین فرمائیں کہ حجت اللہ تھے، اس لیے ان کے سامنے حجت الاسلام لکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان کو پڑھتے نہیں، پڑھیں تو پتہ چلے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ پر 2
حرفوں کے علم کا الزام نہ ہوتا تو دنیا جانتی ہی نہ کہ قاسم نام کا بندہ کو دنیا میں آیا بھی تھا۔ کتنی تواضع ہے۔ اب چونکہ علم ہے تو مجھے باہر آنا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، میری مجبوری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنے عجیب انسان تھے۔ میں مولانا نوتوی کا واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا مناظرہ تھا، تو لمبا سفر کر کے پیدل مناظرے پر پہنچے، اور جب مناظرے کی باری آئی تو ہندو پنڈت تھے، تو حضرت نے ہندو پنڈتوں سے کہا بھی گفتگو آپ لوگ پہلے کرو، میں بعد میں کروں گا۔ تو ہندو پنڈت نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ پہلے گفتگو فرما لیں۔ تو مولانا قاسم فرمانے لگے نہیں، پہلے آپ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم تو آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو آخری ہے، میری باری بعد میں ہے، آپ پہلے کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت دلائل تو ہم نہیں دے رہے، ہم تو ویسے احتراماً کہتے ہیں کہ آپ پہلے بات کر لیں۔ حضرت نوتوی فرمانے لگے چلو کچھ پہلے کرتا ہوں، کچھ آخر میں کروں گا، کیوں؟ میں اس نبی کا امتی ہوں جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو دلائل سے بات نہیں کر رہے، ہم تو گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پہلے فرما لیں، شروع آپ کر دیں۔ ہے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا پہلے آپ کر لو، اس لیے کہہ رہا ہوں جب میں نے گفتگو شروع کر دی تو اول اور آخر ہوگی۔ جو تم نے دلائل رٹے ہوئے ہیں میں نے سب کے جواب ایسے ہی دے دے، بہتر ہے تم اپنی زبان سے کچھ کہہ لو۔ انہوں نے پھر وہی بات کی، حضرت پھر شروع ہے۔ حضرت نے 3 گھنٹے تقریر کی۔ حضرت کا اپنا فلسفہ تھا، فلسفہ بالذات اور فلسفہ بالعرض۔ ایک چیز بالواسطہ ہوتی ہے، ایک اس کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اس پر گفتگو کی اور وجود الہ پر دلائل دیے، اور معبودین ان کے بت ان کے رد پہ دلائل دیے۔ 3 گھنٹے کے بعد جب اعلان کیا تو کوئی ہندو پنڈت گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں۔ تو فیصلہ کرنے والے بھی ہندو پنڈت تھے، انہوں نے فیصلہ مولانا قاسم نانوتوی کے فتح کا کیا، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج لگتا تھا انسان نہیں بول رہا، انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بول رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب حضرت فتح ہو گئی ہندو پنڈت پھر آئے، پھر کہا مولوی قاسم تم مسلمان ہو، تم ہندو نہیں۔ اگر تم ہندو ہوتے تو دلی کے ہر چوک پہ تمہارا بت بنا کر تمہاری پوجا کی جائے، تم اتنے بڑے آدمی ہو۔ مسلمانوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ حضرت فرمانے لگے، جملہ دیکھ، فرمانے لگے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر میں ہندو ہوتا تو میرے مجسمے بنا کر میری پوجا کی جاتی، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ مسلمان میری پوجا اس لیے ہی نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں حضور کی ختم رخصت کے ہر گلی میں قاسم ہے، کس کس کے بت بنائے، تمہارے پاس تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کوئی یہ ہوگا تو اس کے بت ہی بناؤ گے۔ تواضع دیکھ، حالانکہ حضرت کی مثل کون عالم تصور یوں۔ تو میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے یہ تاریخ تھوڑی سی بیان کی ہے، تو آپ خود بتاؤ کہ آپ کیفیت کیا پیدا ہوگی، آپ خود دیکھیں نا کیفیت کیا ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑی سی عمر میں دنیا میں گیا، غالباً 48 سال عمر تھی، غالباً اتنی سی عمر میں دنیا میں گیا، بہت بڑی عمر کے اندر بھی نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں آج اردو میں موجود ہیں، اردو میں عوام الناس کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اہل علم حضرت کی اردو کتب کا مطالعہ کرنے سے عاجز۔ کوئی کتاب آپ کھول کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر علوم کیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دینی علوم اردو زبان میں، اس لیے میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اور اپنی اولاد کو اردو زبان سکھاؤ۔ اگر اپنی اولاد کو دین پر باقی رکھنا ہے، یہ رومن اردو کی زبان سے نکلو۔ یہ رومن اردو تو آئی ہی اردو زبان کو تباہ کرنے کے لیے، اردو زبان کو لاؤ، اردو زبان میں بات کرو۔ میں اپنے پورے بیانات میں جو کئی گھنٹے پر مشتمل ہوتے ہیں، پورا زور لگاتا ہوں کہ بیان کے اندر کوئی لفظ انگریزی کا نہ ہو، پوری کوشش کرتا ہوں۔ یعنی میرے بیانات میں سے آپ کو انگریزی کے لفظ تلاش کرنے پڑیں گے، ڈھونڈنے سے شاید کوئی ملے، پوری کوشش ہوتی ہے۔ اپنی ہماری زبان ہے، ہماری تاریخ ہے، کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو دیوبند میں تھے، تو حضرت آئے تو ایک بندہ نا آ رہا تھا اور حضرت کو ملنے کے لیے آ رہا، گنے لے کر آ رہا، وہ بھی داخل ہوا، بھی ساتھ ہے۔ تو حضرت نے سوچا ابھی عمر ذرا بڑی ہے، گنے ہے، دیہاتی ہے، دور سے آیا تو تھکا ہے، تو حضرت نے کہا یہ مجھے دے دو۔
میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے اس کو دے دیے. وہاں دارالعلوم تک آئے, وہاں چھوڑے اور آگے حضرت جو کمرہ تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو بندہ جہاں پر کہتا ہے مولوی قاسم کدھر ہے؟ حضرت فرمایا قاسم تو میں ہوں. اس نے کہا گنے لینے کو دل کرتا ہے. ابھی تو میرے گنے اٹھا کے لا رہا تھا, اب کہتے ہیں میں ہی قاسم ہوں. گنے لینے کو دل کرتا ہے, قاسم بن گیا. یعنی حضرت اتنے سادے تھے. سادے کا معنی یہ نہیں, سادے کا معنی متواضع. اس طرح تو اپنی زندگی پوری گزاری. اللہ. اور فرمایا کرتے تھے آفری تجھ پہ اہمت خطا, نہ ہو طالب مال نہ ہو طالب جا, ہو مال اتنا کہ جس سے ہو خرد و نوش, ہو جا اتنی کہ جس سے نہ ہو لوگوں کا پامال. فرماتے ہیں نفس میں تجھے شاباش دیتا ہوں, نہ تو مال کا طالب ہے نہ عزت کا طالب ہے. عزت اتنی ہو کہ لوگ پاؤں میں روندے مت, اور مال اتنا کہ مجھے بھیگ نہ مانگنی پڑے, بس میرے لیے کافی ہے. خیر میں اس طرح بتا رہا تھا کہ کون سی تاریخ مستحب ہے. اب دیکھو نا, اس طرح کے واقعات شروع ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری کیسی تاریخ تھی. دارالعلوم دیوبند کے سرپرست مولانا رشید احمد گنگوہی, دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی, دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور پہلے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے. آگے پھر ان کے شاگرد ہیں حسین المدنی, اشرف علی تھانوی, انور شاہ کشمیری, مولانا محمد الیاس, کفایت اللہ دہلوی, علامہ شبیر احمد عثمانی. یہ حضرت کی کھیپ ہے. اس کا نام دیوبندیت. مولانا گنگوہی, مولانا نانوتوی, شیخ الہند بلا واسطہ شاگرد, یہ دیوبندیت. جن کی رائے ان سے ملے دیوبندی, جن کی رائے ان والی نہ ہو یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہوگا, دیوبندیت سے اختلاف ہوگا. اب ان کی تاریخ ہے. اب نانوتوی کے بعد کون ہے؟ شیخ الہند. اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ حسین المدنی رحمۃ اللہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے مکہ مکرمہ سے, گرفتار ہو گئے, گرفتار کیا اور جدہ پہنچایا. جدہ سے جہاز پہ بیری پر بٹھا کر ان کو مالٹا جیل بھیجنا تھا. حضرت حسین مدنی یہ شاگرد ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سی آئی ڈی کے ذریعے مکہ کے شریف مکہ تک پیغام پہنچایا کہ تم ان کے جا کر کان بھرو اور میرے خلاف شکایت کرو کہ یہ جو بغاوت ہو رہی ہے اس کی جڑ یہ محمود الحسن نہیں ہے, وہ تو بوڑھا ہے, اس کی جڑ حسین احمد ہے, اس کو پکڑو. اپنی شکایت لگوائی. اس سی آئی ڈی نے شکایت کی, آرڈر آئے, مولانا حسین مدنی گرفتار ہو. کہاں پر آئے گا کہ فلاں جگہ چھپا ہوا, گرفتار ہو گئے. اب شیخ الہند جدہ پہنچے, پچھلی سواری مدنی بھی جدہ پہنچ گئی, دونوں کٹے. تو حضرت فرمایا تم کدھر؟ کہ حضرت سوچتا تھا جیل میں آپ کی خدمت کون کرے, استاد جی خدمت کون کرے, آپ اکیلے ہوں گے. دیکھو تاریخ ہے, کوئی دنیا میں ایسے شاگرد بھی ہوں گے. استاد گرفتار ہو کے جا رہا ہے, شاگرد اپنی شکایت خود لگوا رہا ہے تاکہ مجھے جیل ملے اور میں استاد کی خدمت کروں. اب بتاؤ ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب استاد پر مشکل وقت آئے کھڑے ہوں, یا مشکل وقت آئے تو دوڑ جائیں؟ دوڑ جو بھی حالات ٹھیک نہیں, دوڑ جو احوال آ گئی, دوڑ جو بھی فون بند ہو گیا. کیا یہ ہے ہماری تاریخ شیخ الہند. اب بتائیں اس تاریخ پڑھنے سے کیسی کیفیت بندے کی بنتی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پڑھنا مستحب ہے. ایسی تاریخ مستحب ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہو, اپنی اولاد کے واقعات بتائیں, اپنے مشائخ کے حالات کا تذکرہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے مشائخ کیسے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, دونوں شیخ الہند کے بڑے شاگرد تھے, بڑے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شدید اختلاف کس کا تھا؟ تقسیم ہند کا. یہ بات یاد رکھ لیں, قیام پاکستان کے نہیں, اختلاف کس کا تھا؟ تقسیم ہند کا. ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت مدنی کہتے نہیں ہونا چاہیے, مولانا تھانوی فرماتے ہونا چاہیے. لوگوں نے اس کا عنوان کیا قائم کیا؟ مولانا تھانوی کہتے تھے پاکستان بننا چاہیے, مدنی کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے. اختلاف پاکستان بننے پر نہیں تھا, اختلاف اس پر تھا کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں. حضرت مدنی کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کرو,
اس کی کرنسی، اس کی خارجہ، اس کی داخلہ، یہ اکٹھی کر دو، دفاع یہ ایک کر دو وفاق کے پاس۔ صوبوں کو خود مختاری دے دو، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پبلک لا اسلام بنا دو اور ہندوؤں کو اقلیت کے حقوق دے دو، جہاں ہندو اکثریت میں ہیں پبلک لا یہ بنا دو، مسلمانوں کو اقلیت کے حقوق دے دو، جہاں سکھ اکثریت میں ہیں پبلک لا ان کو بنا دو اور ہندو مسلمانوں کو اقلیت کے حقوق دے دو۔ اتنی بڑی طاقت ہے ہندوستان کہ دنیا گھٹنے ٹیک دے گی، الگ نہ بنو۔ اس کی رائے تھی، تھانوی کی رائے کیا تھی؟ نہیں، ہند تقسیم ہوگا، اس سے مستقل مسلمانوں کا ملک بنے گا، ہم کھل کے اسلام کو مکمل نافذ کریں گے، ہم رکھ سکتے، رائے تھی، ہو گیا اختلاف۔ جب اختلاف ہوا، اب دیکھیں اختلاف، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں مدنی کا جلسہ ہوا، طے ہوا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ جلسہ ایسے علاقے میں جو تھانہ بھون کے قریب ہے، تو انہوں نے فرمایا میں یہاں جلسے پر بیان نہیں کروں گا، مولانا اشرف علی کے علاقے میں میں اپنی رائے ان کی رائے کے خلاف نہیں بیان کر سکتا۔ آج ہمارا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا رات پہنچے، حضرت کی خانقاہ بند ہوتی، لکھا ہوتا تھا اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک خانقاہ بند رہی، دیکھا لکھا ہوا خانقاہ، حضرت مدنی خانقاہ کے باہر وہیں لیٹ گئے، نہ پیغام بھیجا نہ خانقاہ کھلوائی، کہ حضرت کا اصول ہے، ہم بغیر اطلاع کے آئے نا، حضرت کا کیا قصور ہے؟ تھانوی صبح کو دیکھا، حیران ہو گئی، کیا حضرت آپ کی خانقاہ کا اصول ہے؟ کہا بھی خانقاہ کا اصول تو مریدوں کے لیے، آپ کے لیے تھوڑے ہے۔ کہا نہیں، تو اصول اصول ہے، ہم نہیں پابندی کریں گے تو کون کرے گا؟ کتنا بڑا آدمی، یہ آدمی جس نے 18 سال تک مدینہ منورہ روضہ رسول پر حدیث پڑھائی ہے، دیوبند عرب و عجم کا استاد۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت تھانوی نے کہا حضرت مدنی سے کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں، کہ حضرت میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز ایسے امام کو نہیں پڑھانی چاہیے جس سے مقتدی خوش نہ ہو، کیونکہ آپ کے مقتدی مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے قدورت ہے، تو میں ان کا امام بننا جائز نہیں سمجھتا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب بتاؤ کہ ہم جیسا ہو تو وہاں نماز پڑھاتا اور تصویر بنا کے دنیا میں نشر کرتا کہ دیکھو مجھے مسئلے پہ کھڑا کیا، تم کہتے مخالفت ہے، میں کیسے پہنچاؤں؟ حضرت ثانی فرمان لگے کہ حضرت اس خانقاہ کا متولی میں ہوں، یہ مقتدی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، میں نے پڑھا دی۔ مدنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت تھانوی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مدنی کی نماز کو اتنا مقبول سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ میری گزشتہ نمازیں آج کی برکت سے قبول ہوگی۔ اختلاف عروج پر ہے، یہ ہے جگہ اختلاف امتی رحمت، وہ یہ رحمت ہے، یہ ہے، رخصت ہونے لگے۔ حضرت مدنی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پگڑی پیش کی، حضرت مدنی پگڑی کو لیا، یہ پگڑی ہندوستان کی فیکٹری کی سوتی نہیں تھی، انگریز کی فیکٹری کی بنی تھی۔ حضرت مدنی پگڑی کو لیا، چوما، سر پہ رکھا اور کہا میں معذرت سمجھتا ہوں، چونکہ میں نے تحریک ترک موالات چلائی ہے، میں انگریز کی چیز کا استعمال حرام سمجھتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ حضرت تھانوی فرمایا بھی دوسرے گھر سے پگڑی لے کر سوتی دیسی پگڑی، حضرت نے وہ پگڑی پیش کی، پھر مدنی نے سر آگے کیا، کہ پگڑی عنایت نہ فرمائے، خود ہی باندھ دے۔ اب بتاؤ اس تاریخ پر سمجھ آئے گی نا کہ اختلاف رائے کیا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا معنی کسی کو ننگا کر دو، کسی کی عزت اچھال دو، کسی کو برباد کر دو، کون سے اختلاف رائے؟ اچھا آپ حیران ہوں گے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وفات کے بعد صدر مدرس تھے، اب یہ اختلاف چلا کہ دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس کس کو بنانا چاہیے؟ حضرت تھانوی فرمایا کہ حسین مدنی بنا۔ اختلاف دیکھیں، اتنے عروج کا اختلاف ہے، اور دارالعلوم دیوبند جو پورے تحریک کی ماں ہے، اپنے مخالف نے فرمایا دیانتداری کی رائے کی شیخ الہند کی مسند خیال حسین مدنی ہے، یہ انہی کو دو۔ حضرت تھانوی فرمایا کہ وہ شرطیں رکھیں گے، ہر شرط قبول کر لینا، ان کو جانے نہ دیں۔ اجلاس ہوا، جی آپ حضرت کے جانشین ہیں، آپ صدر مدرس ہیں۔ فرمایا بھی میں تو سیاسی آدمی ہوں، میرا تو دن کہیں تو رات کہیں تو جلسے کی، میں تو نہیں پابندی سے پڑھا سکتا۔ کہا جی میں آپ کی ہر شرط قبول ہے، صدر آپ بنے،
اب بتائیں کہ اپنے سیاسی اتنے بڑے مخالف کو یہ منصب بھی دیتا ہے. یہ تاریخ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسی تاریخ جس کا مطالعہ کرنے سے صحابہ کرام، اہل بیت، امت کے اکابرین کے دل میں بغض آتا ہو، لعنت ایسی تاریخ پر. اس کو ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں مانتے. اور ایسی تاریخ جیسے صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ عنہ اور اکابرین امت کے دل میں محبت آتی ہو، ایسی تاریخ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا سرما ہے اور اللہ کی رحمت ہے. نہ ہم ہر تاریخ کو لیتے ہیں، نہ ہر تاریخ کو رد کرتے. تاریخ کا آسان سا اصول ہے خذ ما صفا و دع ما کتر. اچھی ہے لے لو، جو اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ. بس بات ختم ہو گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ مستحب ہے. یہ ہے مستحب کا معنی کہ جس سے نشت ثانیہ ہو، امت کے اندر ہمدردی پیدا ہو، اکابر کا محبت ہو، اکابر سے تعلق پیدا ہو. ایسی تاریخ کو پڑھنا مستحب ہے. بسا اوقات نمبر 3، تاریخ کا مطالعہ مباح ہوتا ہے. مباح کا معنی کیا؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے. یہ ہے تاریخ برائے تاریخ. تاریخ برائے تاریخ. جیسے بعض لوگوں کو چسکا ہوتا ہے کہ بس تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، تاریخ سنتے رہتے ہیں. نہ ان کا مقصود کو نفرت ہے، نہ ان کا مقصود محبت ہے، بس کہانیاں بنائے، کہانیاں سننے کے شوق ہے. یہ مباح ہے. حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ وفات 902 ہجری الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ میں لکھتے ہیں فربما یستعمل فی المباح، اور کبھی تاریخ کا پڑھنا مباح ہوتا ہے. نمبر 4، اور بسا اوقات تاریخ کا پڑھنا حرام ہوتا ہے. بسا اوقات تاریخ کا پڑھنا حرام ہے. تاریخ کا مطالعہ حرام ہے. تاریخ کو بیان کرنا حرام ہے. کب؟ جب تاریخ جاہل مؤرخ بیان کرے، اس سے صحابہ، تابعین، اہل بیت، اکابرین پر لعن طعن کریں، جھوٹ کا پلندہ گھڑیں، من گھڑت قصے سنا کر امت کی صحیح تاریخ کو مسخ کریں. اس کا مطالعہ بھی نہ جائے. ہاں، اس شخص کے لیے الگ بات ہے کہ جو اس کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو رد کروں، ویسے جائز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اچھا، اسی طرح ایسی تاریخ جو بادشاہوں کی ہو یا ایسے عیاش لوگوں کی ہو جس کے اندر شراب، کباب، بے حیائی، زنا، بدکاریوں، اس کو پڑھنا اور بیان کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اگر جو آپ پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرتے تھے تو فحاشی کو پھیلا رہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو تہمت اور بہتان لگا رہے. کیا گنجائش ہے اس کی؟ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ تاریخ ہے، تاریخ تو چھاپی جاتی ہے، تاریخ تو چھاپی جاتی ہے. کس قدر حماقت کی باتیں. محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ وفات 910 ہجری الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ میں لکھتے ہیں ومنه ما هو حرام كالمذكور مما وقع لكثير من جهال المؤرخين الذين مؤولهم غالبا على الناقلين الكتب الاولين كمبتدا وهب بن منبه. کہتا ہے تاریخ جہال مؤرخین کی کہ جن کی بنیاد صرف نقل کرنے والی ہے پہلی کتابوں پر، جو گند مند ہے اسے دیکھتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے. وَكَذَا غَيْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَجْرِي مَجْرَى الْمُخْرَافَاتِ. اسی طرح جو خرافات قسم کی تاریخ ہے یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز اس کا مطالعہ کرنا. یہ میں نے بڑا مختصر سا کیا. وَكَذَا مَا يُسْتَحْجَنُ ذِكْرُهُ. اچھا، اسی طرح لکھا ہے فرمایا حیث اورد بالجزم من غیر بیان البطلان ولا انه مما نقل الكتب الاولین سیما المضاف لسیر الانبیاء والمحکی ما شجر بین الصحابہ من الاخباریین اذ الغالب علیہم الاکثار والتخلیط. میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دی. وکذا ما یستحجن ذکر عند ارباب العقول من الحوادث لا معنی لها ولا فائدہ. کوئی فائدہ نہیں، صرف اس میں فحاشی پلائی جا رہی ہے. وذکر اناس من الملوک والاکابر یضاف الیہم شرب الخمر وفعل الفواحش مما تصحیح عنہم عزیز ومتردد بین اشاعت الفاحشۃ ان صح والقذف ان لم یصح. اگر یہ درست ہے تو بے حیائی پھیلا رہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر افطرا اور الزام ہے، تو دونوں حرام. یہاں دو باتیں سمجھ. ایک بات میں نے کیا عرض کی ہے کہ ایسی تاریخ کا مطالعہ کرنا حرام، اس کا بیان کرنا حرام. ہاں، وہ شخص
جو صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اکابرین کا دفاع کرتا ہے، وہ اس گندی طریق کو پڑھے گا اس لیے نہیں کہ وہ اس کو اپنانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ اس کا رد کرے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے۔ فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، آپ لوگوں نے شاید ان کا نام نہ سنا ہو، بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے آدمی تھے، قادیانیت پہ لسانی تھے، مطالعہ حد بیٹھے ہیں، بنیان پہنی، لنگی پہنی اور سخت گرمی کے اندر بیٹھ کر مرزا قادیانی کتابیں پڑھ، اوپر سے امیر عطا اللہ شاہ بخاری ہے، تو انہوں نے کہا مولانا حیات کیا پڑھ رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا نہ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے تو فرمایا کہ بڑی ہمت ہے، اتنی گرمی کے اندر بیٹھ کے تم مطالعہ کر رہے ہو۔ تو حضرت مولانا محمد حیات رحمہ اللہ عرض کرنے لگے حضرت کام تو آپ کا ہے، ختم الباب بیان فرماتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، میرا کیا ہے؟ میں تو ساری مرزے کی خرافات، بکواسات اور غلاظات اور مغل گالیاں دیکھ رہا ہوں، میں کیا دین خدمت دعا کر اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے مولانا حیات میرا کام آسان ہے، تیرا مشکل ہے۔ کوئی شخص پیغمبر کو گالیاں دے اور اس کو بندہ پڑھے، کتنا مشکل ہے۔ تو پڑھ رہا ہے اور نشان لگا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی کتنا گندا تھا۔ کوئی شخص اپنی ماں کو دی جانے والی گالی نہیں پڑھتا، تو ان کے اوپر پڑھ رہے اور نشان لگا کہ وہ کتنا خبیث ہے، اس نے یہ لکھا یہ لکھا۔ مولانا حیات آپ کی قربانی ہم سے بڑی ہے۔ قرآن کی آیت تو ہر کوئی پڑھ لیتا، حدیث تو ہر کوئی پڑھ لیتا، امت کو ان کی ضلالت دکھانے کے لیے، ان کا چہرہ دکھانے کے لیے ان چیزوں کو جمع کرنا یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، دیکھو باہر سے چیزیں لانا اور کمرے کو پینٹ کرنا اور سجانا یہ آسان ہے، اور کمرے کے کھدرے سے ہاتھ ڈالنا، گند کہاں پر ہے، غلاظت کہاں پر ہے، اس کو ہاتھ تلاش کرنا پھر نکال کے باہر پھینکنا، یہ کتنا مشکل ہے۔ لیکن جب تک اس غلاظت کو نہیں نکالیں گے تب تک کمرے کا حسن کہاں سے آئے گا؟ لیکن مشکل وہ ہے اور قیمت اس بندے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ایک شخص نے ویڈیو ریکارڈ کرائی اور ویڈیو ریکارڈ کرانے لگا یہ تاریخ ہے، میں تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں، تاریخ چھاپی جاتی ہے، تاریخ چھپائی نہیں جاتی۔ میں نے کہا بات تو بہت سخت ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اب اس بندے سے اگر کہو بھائی اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، ان کا فلاں تاریخ کو نکاح ہوا تھا، رات اتنے بجے رخصتی ہوئی تھی، پھر اس کے والد نے اندر سے کنڈی بند کی تھی، پھر اس کی والدہ کے کپڑے اتارے تھے، یہ ساری باتیں عرب سے لے کر یہاں تک بیان کرنا شروع کر دو۔ وہ کہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، تمہارے باپ نے ایسے نہیں کیا تھا، تمہاری ماں سے ایسے نہیں ہوا تھا۔ تاریخ ہے، تاریخ چھاپی جاتی ہے، چھپائی نہیں جاتی۔ پھر میں دیکھتا ہوں اس تاریخ کو برداشت کیسے کرتا۔ اپنے باپ کی باری آئی، اپنی ماں کی باری آئی اور جائز چیز ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ اس کا بیان کرنا بے حیائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ، اکابر علماء دیوبند، وہ مشائخ صوفیہ جن نے پوری امت میں دین کو پھیلایا ہے، ان کے بارے میں نازیبہ باتیں تلاش کرنا اور پھر یہ کہنا تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، میں صحیح بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کوئی آپ کی والدہ اور والد کی تاریخ بیان کر دے، آپ اس کو برداشت کرو گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھو، ہر تاریخ کو نہیں چھاپا جاتا، ہر تاریخ کو نہیں چھاپا جاتا۔ کچھ تاریخ کے پہلو ہوتے ہیں جو چھپانے کے ہوتے ہیں، چھاپنے کے نہیں ہوتے، اس سے امت میں فساد پھیلتا ہے، امت میں بے حیائی پھیلتی، امت میں بے حیائی پھیلتی۔ کیا آپ جانتے نہیں ہو آج کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں بچے اور بچیاں جمع کر کے باقاعدہ جنسیت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یوں کرو تو یوں کرو تو یوں کرو۔ اب بتاؤ کوئی بندہ کہ جی ایسے کرنا ہی ہوتا ہے تو بتا دیا تو کیا ہے، اچھا ہوا بچوں کی تربیت ہو گئی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے فحاشی پھیل رہی ہے، اس سے گناہ پھیل رہے ہیں۔
اور جو پھیلانے والے وہاں پر ہی دلائل دے رہے ہیں کہ بھئی کل کو بچوں نے کرنا تھا، ہم نے ان کو صحیح دکھا دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں بے حیائی پھیل رہی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ تو حضرات اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار جو جنتی ہیں، ان کے درمیان کچھ مناقشے ہو گئے، ان کے درمیان بحثی ہو گئی، ایک دوسرے کو جملے کہہ دیے، آپس میں ان پہ جنگیں ہو گئی۔ اس سے تم امت کو محبت کا درس دو گے، اس سے تم امت کو لڑائی کا درس دو گے، کون سا درس دینا چاہتے ہو؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ایسی تاریخ جس کے پڑھنے سے انبیاء سے محبت ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت ہو، اکابرین اسلام سے محبت ہو، اس کو پڑھو اور بیان کرو۔ اور ایسی تاریخ جس سے ان حضرات سے نفرت ہو، ان کے دل میں کدورت آئے، ان کا کینہ آئے، اس تاریخ کو خیر آباد کہتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ مولانا محمد امین اکاڑوی نبر اللہ مرقدہ، حضرت کے بعد ایک شخص آیا اور کہا حضرت دیوبندیت میں اور مودودیت میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے اس کو حیات الصحابہ کتاب دی، فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایک ہفتے بعد آنا، اس کا مطالعہ کرو۔ حیات الصحابہ کا مطالعہ کیا، ہفتے بعد آیا تو فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد اس کو خلافت ملوکیت دی، فرمایا اس کتاب کو لے جاؤ، اب اس کا مطالعہ کرو، ہفتے بعد آنا۔ ہفتے بعد آیا، اب حیات الصحابہ کتاب ایک دیوبندی عالم مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کی، جو بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کے بیٹے اور جانشین ہیں، اور خلافت و ملوکیت کتاب ہے ابو العلا مودودی کی۔ حضرت نے فرمایا دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا جی حیات الصحابہ دیکھی ہے تو دل میں صحابہ کی محبت آئی ہے، خلافت و ملوکیت دیکھی ہے تو دل میں صحابہ کی نفرت اور بغض آیا ہے۔ فرمایا جو دو ان کتابوں میں فرق ہے نا، یہی دیوبندیت اور مودودیت میں فرق ہے۔ ہمارے بیانات سے صحابہ کی محبت آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے عقیدت آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اکابرین تاریخ سے جڑتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ علامت بیان فرمائی ہے، وقت آئے گا لعن آخرھا اولھا، یہ بعد والے پہلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ پہلو سے مراد وہ نہیں جو برے تھے، فرعون تھا، اس پر ہے ہی لعنت، قرآن نے بھیجی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے اختلافات پر قرآن پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے لعنت کا سلسلہ نہ کریں، جن حضرات نے دین کی خدمت کی ہے ان کی قدر کریں۔ اگر کوئی تاریخ میں ان کے خلاف بات آ گئی ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاریخ کا صحیح مطالعہ کر کے سمجھنے کی، سمجھانے کی اور صحیح طریقے پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔